کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو ایک دم بہت سی مصیبتوں میں گرفتار ہو گئے۔ جنت چھوٹنے کا غم اور تنہائی، پھر رب تعالیٰ کا عطاب۔ انہیں اس عطاب کی وجہ سے سخت پریشانی تھی۔ اس پریشانی میں 300 سال اس قدر روئے کہ اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقا، پس سیکھ لیے یا حاصل کر لیے، آدم علیہ السلام نے، من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، کچھ کلمے، فتابا، پھر اس نے توبہ قبول کی، علیہ، اس کی یعنی آدم علیہ السلام کی، یعنی پہلے آدم علیہ السلام سے وہ خطا ہوئی اور پھر فوراً ان کو کچھ کلمات کی عطا ہوئی۔ ظاہر تو یہی ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمین پر تشریف لانے اور بہت عرصے تک معافی کے لیے بے قرار رہنے اور ان کے بہت گریہ زاری کرنے کے بعد یہ توبہ کی قبولیت کا واقعہ ہوا۔ روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے زمین پر آ کر 300 برس تک شرم کی وجہ سے آسمان کی طرف سر نہ اٹھایا اور آپ اس قدر روئے کہ آپ کے آنسو تمام زمین والوں کے آنسوؤں سے زیادہ ہیں۔ تب کچھ دعائیہ کلمات انہیں بطور الہام یا بطریق وحی بتائے گئے۔ جب آپ گریہ زاری کر چکے تب آپ کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں کو یہ دعائیہ کلمات عطا ہوئے۔ یہ دعائیہ کلمات رب کی طرف سے سکھائے گئے تھے۔ اگر الہام تھا تو حضرت آدم اور حوا دونوں کو ہوا، اور اگر بطریق وحی تھا تو آدم علیہ السلام پر وحی آئی اور انہوں نے یہ وحی حضرت حوا کو سنائی۔ اس صورت میں آدم علیہ السلام نے پہلے توبہ کی اور حضرت حوا نے بعد میں کلمات، کچھ کلمے، یعنی آدم علیہ السلام نے کچھ کلمے پا لیے۔ وہ کلمات یہ ہیں جنہیں قرآن کریم نے دوسری جگہ خود بیان فرمایا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، پوری دعا۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ فتابہ کے معنی ہے لوٹنا اور رجوع کرنا۔ بندے کی توبہ ہے کہ گناہ سے اطاعت کی طرف رجوع کرنا، اور حق تعالیٰ کی توبہ ہے سزا سے مغفرت کی طرف رجوع کرنا۔ لہٰذا توبہ رب کی بھی صفت ہے اور بندے کی بھی، مگر معنی علیحدہ علیحدہ ہیں۔ بندے کی مکمل توبہ یہ ہے کہ وہ پہلے کے کیے ہوئے گناہوں پر شرمندہ ہو اور فی الحال وہ گناہ چھوڑے اور آئندہ اس گناہ سے بچنے کا عہد کرے۔ اگر حقوق سے توبہ کرتا ہے تو ان کو ادا کرے، مثلاً اگر نمازیں رہ گئی ہیں تو ان کی قضا کر ڈالے، اگر کسی کا قرض ہے تو ادا کر دے۔ خیال رہے کہ توبہ کے کچھ ارکان ہیں، کچھ شرطیں ہیں، کچھ مستحبات ہیں، اور نماز روزے کی طرح توبہ کا بھی ایک وقت ہے۔ انہو، بے شک وہ، هو التواب الرحیم، وہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تواب کے معنی ہیں بہت قبول کرنے والا، کہ اگر انسان ہزاروں بار بھی توبہ کرے اور پھر غلطی سے گناہ کرتا رہے تب بھی اس کی توبہ قبول ہوتی رہتی ہے۔ نیز رب خود ہی توبہ کی توفیق دیتا ہے اور اس کے اسباب جمع فرماتا ہے کہ وہ بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ رحیم کی تفصیلی تفسیر بسم اللہ میں ہو چکی ہے۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو ایک دم بہت سی مصیبتوں میں گرفتار ہو گئے۔ جنت چھوٹنے کا غم اور تنہائی، پھر رب تعالیٰ کا عطاب۔ انہیں اس عطاب کی وجہ سے سخت پریشانی تھی۔ اس پریشانی میں 300 سال اس قدر روئے کہ اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ 5 آدمی بہت روئے ہیں۔ نمبر 1 آدم علیہ السلام اپنی خطا پر، نمبر 2 یعقوب علیہ السلام بیٹے کی جدائی میں، نمبر 3 یحییٰ علیہ السلام خوف الہی سے، نمبر 4 حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد، نمبر 5 امام زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد۔ مگر ان تمام حضرات میں حضرت آدم علیہ السلام کی گریہ زاری سب سے بڑھ کر ہے کہ وہ 300 سال تک متواتر روتے رہے۔ تب رحمت الہی نے ان کی دستگیری فرمائی اور ان کو چند کلمات سکھا دیے اور ان کے ذریعے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔